بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن وہ مقطوع النسل ہے۔ کل جو سورہ کافرون پڑھی تھی اس سے ہم کو جو اسباب حاصل ہوئے تھے ان میں پہلا سبق یہ ہے کہ کفار مکہ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس رب کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے، مگر آپ انکار اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اللہ پارٹنروں سے پاک ہے، وہ اللہ اس کے مقابل سے پاک ہے۔ تو بہت سی مرتبہ توہمات کی بنا پر ہم اللہ کے ساتھ جو صفات خاص ہیں اسی کو بندوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صلح کی کوشش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ صلح کے قائل تھے مگر آپ نے منع فرما دیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ معلوم ہوا کہ جہاں اپنے دین کا نقصان ہو رہا ہو، جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو، وہاں سامنے والے سے صلح بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کی ہے، آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آئندہ سال آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ آپ کا قیام نہیں رہے گا، آپ نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ آپ ہتھیاروں کو لہرا کر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، حضور نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ یہ بھی کہا کہ جو کچھ مسلمان ہمارے اندر سے تمہارے پاس آ جائے ان کو ہمارے حوالے کرنا ہے، اور تم میں سے کوئی اگر ہمارے پاس آ گیا تو ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، حضور نے فرمایا یہ بھی منظور ہے۔ حالانکہ صحابہ کو بہت بوجھ لگ رہا تھا کہ حضور کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، مگر اس میں دین کا کوئی نقصان نہیں تھا، اللہ کی کوئی ناراضگی نہیں تھی، بلکہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ یہی صلح بعد میں چل کر فتح مبین میں تبدیل ہو جائے گی، تو حضور نے خود صلح فرمائی ہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد یہودیوں سے آپ نے صلح کی ہے کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر کے ان کا دفاع کریں گے، لیکن یہ کفار مکہ جب آپ سے صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرتے ہیں بعد میں چل کر اللہ تعالیٰ انہی کو ان کا مخالف بنا دیتا ہے۔ آج ماں باپ کا حال یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات توڑ دیتے ہیں، جس کے بعد میں چل کر اولاد انہی کے آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہے، کیوں؟ اللہ ہی مخالف بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرما دیا، اور قرآن کی دوسری آیت میں بھی اعلان کیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرے ان کی بھی اطاعت نہ کرے۔ حالانکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حکم والدین کا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ جب اللہ کو ناراض کرنے والا اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو اس حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر شوہر بیوی کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ کام کر مگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو عورت پر اس کی اطاعت بالکل واجب نہیں ہے۔ یہ اس سورت کا دوسرا سبق ہے۔ اب جو قرآن کریم کی بہت مختصر سی سورت الکوثر پڑھی، اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو تمام اولاد جو حضور کی ہوئی ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیٹ سے ہوئی ہے، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے۔ تو
تو ایک حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہوئی ہے۔ ان میں جو پہلے صاحبزادے تھے آپ کے حضرت قاسم، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ اور ان میں خاص طور پر عاص بن وائل نے یہ کہنا شروع کیا ان قریب ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، اب ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، ایک لڑکا تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ان کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس تحریک کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، لہذا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا اور اسلام بھی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ صورت اتاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پر ایسے حالات طاری ہوئے جیسے وحی کے موقع پر طاری ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے وہ حالت ختم ہوئی تو آپ مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی ہے اور آپ نے پڑھ کر کے سنائی انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ حضور نے خود پر فرمایا اتدرون ما الکوثر، تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی کہ جنت میں ایک کوثر نام کی ایک نہر ہے، وہاں سے حوض کوثر نکلتی ہے اور اسی حوض کوثر سے میں اپنی امتوں کو کل قیامت کے دن پانی پلاؤں گا، اور حوض کوثر پر اتنے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہوگا اور صاف شفاف کہ دنیا کے اندر اس کے نظیر لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی۔ مگر اسی روایت میں آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن فرشتے کچھ لوگوں کو دھکے مار کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگوں پیاسے ہیں، میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤ۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری، کہ آپ نہیں جانتے، یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے طریقوں کو بدل دیا تھا، آپ کے دین کی شکل کو بگاڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، لے جاؤ ان لوگوں کو، باوجود یہ کہ انتہائی شفیع، انتہائی رحمت للعالمین، اس کے باوجود بھی آپ ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ایسی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما کہ کل آب کوثر حضور کے ہاتھوں سے کئی محرومی نہ ہو جائے۔ اس لیے ایسے کاموں سے حفاظت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، بہت بڑی بات اور بڑی چیز مجھے عطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ یہ دشمن جو کہہ رہے ہیں آپ کے بیٹے کے انتقال پر کہ آپ کی تحریک ختم ہو جائے گی، آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا نام و نشان صرف دنیا تک نہیں، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک باقی رہے گا، اور اس کوثر کا تذکرہ بھی ہم قرآن میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا دشمن مقطوع النسل ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن آپ کا نام تو باقی رہے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے تو اب اللہ کا آپ شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا شکرانہ کی 2 رکعت نفل پڑھو، کیوں؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، انسان چاہتا ہے کہ مجھے نعمتیں ملی تو اس میں اضافہ ہی ہونا چاہیے، تو اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بس شکر ادا کرو، نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ ورنہ ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ نعمت ملی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چلی جائے یا میں چلا جاؤں، دونوں باتوں میں سے ایک بات تو ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور یہ نہیں کہ صرف زبانی شکر کے ساتھ عملی شکر بھی ادا ہونا چاہیے۔ کوئی نعمت ملی، بے روزگار کو روزگار مل گیا، اپنی اولاد کے لیے اچھا رشتہ مل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور عمل کے ذریعے بھی، یعنی 2 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھنی چاہیے۔ ونحر، اور قربانی کیجئے۔ دوسرا حکم آپ کو یہ دیا گیا، یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اللہ کے نام کے علاوہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں،
تم ایک اچھی رسم جاری کرو، یعنی میرے نام پر قربانی کرو تاکہ میرا نام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا اور لوگوں کے سامنے صحیح طریقہ بھی آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور قیامت تک اللہ کے نام پر بے شمار جانور ذبح ہوتے رہیں گے۔ تیسرے جملے میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، جن جن دشمنوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے، وہ دشمن ختم ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کے فالوورز تو قیامت تک باقی رہیں گے، آپ کا نام اذانوں میں لیا جائے گا، آپ کا نام اقامت میں لیا جائے گا، آپ کا نام نمازوں میں لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ آپ کے ذکر کے بغیر کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں 60 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ آپ کا نام اس میں نہ لیا جاتا ہو۔ چنانچہ فجر کی نماز سے لے کر مشرق سے مغرب تک جتنے بھی حصوں میں دنیا پھیلی ہوئی ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جہاں اذان نہ ہوتی ہو۔ تو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنا نام محمد رکھتے ہیں، جن کا نام محمد نہیں ہے وہ تبرک کے طور پر اپنے نام کے آگے محمد لگاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی دشمن نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا ہو، کسی نے اپنا نام عاص بن وائل رکھا ہو۔ یہ تو غنیمت ہے کہ قرآن میں نام آیا تو لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور کے دشمن یہ تھے، باقی اور کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کی نسلوں کو مٹا کر رکھ دیں گے اور ہم آپ کو رفع اور بلندی عطا فرمائیں گے۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ آگے جو سورت آ رہی انشاءاللہ اس کی تشریح کریں۔ سبحان